السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اردو ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول دیالِ آسوس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 4 کی طرف۔ اور کسی نے حرکت کی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ان سب کو ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ 11:30 نے پائلٹ سیٹ سنبھال لی اور عمران اور اس کے ساتھی نمبر 1، نمبر 2 اور پائلٹ کو لیے ہوئے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ دوسرے لمحے 11:30 نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کر دیا۔ اسے کہاں لے جانا ہے؟ 11:30 نے عمران سے پوچھا۔ اسی زرعی فارم میں لے چلو جو قصبے کے پاس ہے۔ میں ذرا ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ تم ہم سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے؟ اچانک نمبر 1 نے چیخ کر کہا۔ خاموش بیٹھو، ابھی تمہارے بولنے کا وقت نہیں ہے، عمران مشین گن کے نال سے نمبر 1 کی کمر میں ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے مشرق کی طرف اڑتا چلا جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک نوجوان چیختا ہوا اندر داخل ہوا۔ غضب ہو گیا جناب، نمبر 1 اور نمبر 2 کو انہی کے ہیلی کاپٹر میں اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے، آنے والے نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے اغوا کر لیا گیا؟ کمرے میں موجود نوجوان نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ آپریشن روم میں آ جائیے اور خود دیکھ لیجئے، آنے والے نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ نوجوان تیزی سے میز کے پیچھے سے نکلا اور پھر دروازے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے سے ہال کمرے میں پہنچ گیا جہاں مختلف قسم کی مشینیں آپریٹ کی جا رہی تھی۔ دیوار پر ایک بڑی سی اسکرین نصب تھی جس پر ایک اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ کلر آپ دکھاؤ، اسی آنے والے نے مشین آپریٹر سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس نے مشین پر لگا ہوا ایک چکر تیزی سے گھمانا شروع کیا۔ دوسرے لمحے کھلی کھڑکیوں والا ہیلی کاپٹر سکرین پر نزدیک آتا چلا گیا۔ دیکھ لیجئے، آپریٹر نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ہنٹنگ سیکشن ناکام رہا اور مجرم باس کو ہی لے اڑے، لیکن یہ جا کہاں رہا ہے اور تم نے اسے کیسے چیک کیا؟ نوجوان نے تیز لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں باس نے ہیلی کاپٹر پر چڑھتے وقت پیڈنگ راڈ کو دبا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں مشین پر خطرے کی گھنٹی بج اٹھی اور ہم نے مشین آن کر دی۔ اس طرح ہم نے اسے چیک کر لیا، اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے یہ قصبے کی طرف جا رہے ہیں۔ اطلاع دینے والے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے چیک کرو، میں ہیڈ کوارٹر اطلاع دے دوں۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے، نوجوان نے کہا اور تیزی سے آپریشن روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آیا اور پھر اس نے الماری میں نصب ایک بہت بڑے ٹرانسمیٹر پر ایک مخصوص فریکوینسی سیٹ کرنی شروع کر دی۔ فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، سی وی 3 فرام سی وی ہیڈ کوارٹر کالنگ، کے جی بی ہیڈ کوارٹر ان ایمرجنسی۔ نوجوان نے تیز لہجے میں بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر پر سبز رنگ کا ایک بڑا سا بلب جل اٹھا اور دوسری طرف سے کرخت آواز ابھری۔ یس، کے جی بی ہیڈ کوارٹر ایمرجنسی سیکشن۔ بولنے والے کا لہجہ انتہائی کرخت تھا۔ میں سی وی ہیڈ کوارٹر سے نمبر 3 بول رہا ہوں جناب۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے ارکان ناراکان کی پہاڑیوں سے ہماری سرحد میں داخل ہوئے۔ سی وی نے انہیں چیک کیا اور ان کی گرفتاری کے لیے ہنٹنگ سیکشن کو حرکت میں لایا گیا، مگر مجرموں نے ہنٹنگ سیکشن کو ختم کر کے سی وی 1 اور 2 سمیت ہیلی کاپٹر اغوا کر لیا ہے، نمبر 3 نے مؤدبانہ لہجے میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پاکستان سیکرٹ سروس کے ارکان داخل ہوئے ہیں، تم نے پہلے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کیوں نہیں دی، جبکہ تمہیں الرٹ کر دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس قسم کی اطلاع ملے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کر دی جائے؟ دوسری طرف سے بولنے والے نے چیختے ہوئے کہا۔ سی وی 1 ہمارے باس ہیں جناب، یہ فیصلہ انہوں نے ہی کیا تھا کہ آنے والوں کو گرفتار کر کے ہی ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی جائے، لیکن اب ان کے اغوا ہونے پر میں سی وی کا انچارج ہوں، اسے میں اطلاع دے رہا ہوں۔ نوجوان نے اپنی طرف سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے ہولڈ کرو، میں چیف آف کے جی بی مارشل زاتورے کو اطلاع کرتا ہوں، پھر تمہیں کوئی جواب دیا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور نوجوان کا چہرہ مارشل زاتورے کا نام سنتے ہی یکدم زرد پڑ گیا۔
مارشل زاتورے کا نام ہی ایسا تھا کہ سننے والا خواہ دہشت زدہ ہو جاتا تھا۔ تقریباً 2 منٹ بعد دوسری طرف سے آواز دوبارہ سنائی دی، ہیلو ہیلو KGB ہیڈ کوارٹر۔ آواز پہلے والے کی ہی طرح تھی۔ یس سر، میں اٹینڈ کر رہا ہوں، نوجوان نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ مارشل زاتورے سے بات کرو، دوسری طرف سے کہا گیا اور نوجوان کے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ ہلو، مارشل اسپیکنگ، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے بھوکے بھیڑیے جیسی گھراٹ آمیز آواز سنائی دی۔ سر، میں CV نمبر 3 بول رہا ہوں جناب۔ CV ہیڈ کوارٹر سے جناب، نوجوان نے ہکلاہٹ آمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ تفصیل بتاؤ، مارشل زاتورے کی کڑکدار آواز سنائی دی۔ سر، CV1 کو اطلاع ملی کہ مشکوک افراد کی نقل و حرکت آج سرور ہے۔ اسی پر CV1 نے تینوں مشکوک افراد کو اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا۔ پھر ان پر تشدد کیا گیا تو معلوم ہوا کہ آج ناراکان کی پہاڑیوں کے راستے پاکستان سیکرٹ سروس کے ارکان خفیہ طور پر روسیہ میں داخل ہوئے ہیں، جس پر CV چوکنی ہو گئی اور پہاڑیوں پر ریڈ کیا گیا، مگر مجرم زرعی فارم میں چھپ گئے۔ اسی زرعی فارم کو گھیر لیا گیا اور پھر ان کی اہمیت کے پیش نظری سے CV1 نے ہنٹنگ سیکشن کے افراد کو بلایا، خود بھی ہیلی کاپٹر پر وہاں پہنچ گئے۔ ہم مطمئن تھے کہ مجرم اب آسانی سے پکڑے جائیں گے، مگر ابھی ہمارے آپریشن چیک کیا کہ مجرم اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہیں جو CV1 کا ہے، اور CV1 اور 2 اور ہیلی کاپٹر پائلٹ کو قبضے میں کر لیا گیا ہے اور ہیلی کاپٹر قصبے کی طرف جا رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی جائے۔ نمبر 3 نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ مجرم اب کہاں ہے؟ مارشل زاتورے نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ جناب، وہ قصبہ زدگناشت کی طرف CV1 کے ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں، نمبر 3 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی سرگرمیاں بند کر دو، اب میں انہیں اوور کنٹرول کروں گا، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے مارشل زاتورے نے دبنگ لہجے میں کہا، اور نمبر 3 نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ مارشل زاتورے نے خود کنٹرول سنبھال لیا تھا، اس لیے اس کی جان بچ گئی تھی، ورنہ اسے خطرناک لوگوں کے تعاقب میں خود نکلنا پڑتا۔ ٹرانسمیٹر بند کر کے وہ تیزی سے دوبارہ آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آپریشن روم میں موجود تمام لوگوں کی نظریں اب بھی دیوار پر نصب سکرین پر جمی ہوئی تھی۔ نمبر 3 نے دیکھا کہ سکرین پر قصبہ زوگاناش کی عمارتیں نظر آ رہی تھی، لیکن قصبے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک زرعی فارم کے قریب ہیلی کاپٹر اتر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے زمین پر اترتے ہی مجرم باہر نکلے۔ CV1 اور 2 اور ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو بھی نیچے اتارا گیا اور پھر مجرم انہیں لیے ہوئے زرعی فارم کے اندر داخل ہو کر سکرین سے آؤٹ ہو گئے۔ چونکہ سکرین کا تعلق صرف ہیلی کاپٹر تک تھا، اس لیے اب سکرین پر صرف ہیلی کاپٹر ہی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک نوجوان فارم سے باہر نکلا اور وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گیا اور ہیلی کاپٹر ایک بار پھر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اس بار اس کا رخ ناراکان پہاڑیوں کی طرف تھا۔ ہیلی کاپٹر بھی فارم سے تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک فضا میں 4 فائٹر طیارے نمودار ہوئے اور انہوں نے انتہائی برق رفتاری سے ہیلی کاپٹر کو گھیر لیا۔ ہیلی کاپٹر نیچے اتارو ورنہ ہم اسے تباہ کر دیں گے۔ اچانک مشین سے ایک گھراتی ہوئی آواز نکلی، کر دو تباہ، مجھے اس کا کیا کرنا ہے۔ ایک دوسری آواز ابھری اور دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر سے ایک آدمی نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اوہ، اس نے تو پیراشوٹ بھی نہیں باندھا ہوا، نمبر 3 کے منہ سے نکلا۔ اس آدمی کے چھلانگ لگانے کے بعد ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، البتہ اس کا جھکاؤ اب زمین کی طرف تھا اور پھر وہ آدمی اور ہیلی کاپٹر بیک وقت زمین پر جا گرے۔ ہیلی کاپٹر اس آدمی سے کافی دور جا گرا تھا اور زمین سے ٹکرا کر ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی سکرین بھی تاریک ہوتی چلی گئی۔ ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگانے والے کو انہوں نے ایک بڑی چٹان کے عقب میں گرتے ہوئے دیکھا تھا اور ظاہر ہے اس کا انجام انہیں معلوم تھا کہ اتنی بلندی سے سخت زمین پر گرنے کے بعد اس کا کیما ہی زمین پر بکھرا ہوگا، ایک بھی ہڈی سے ہی سلامت رہنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ سکرین کے تاریک ہوتے ہی نمبر 3 تیزی سے واپس اپنے کمرے میں دوڑتا ہوا داخل ہوا اور اس نے ایک بار پھر KGB کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا اور پھر رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے ہیڈ کوارٹر کو بتایا کہ مجرم ہیلی کاپٹر سے اتر کر قصبے کے جنوبی سمت بیٹھے ہوئے زرعی فارم میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع دے کر اس نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور پھر اطمینان سے وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا
اس سے نہ جانے کیوں ایک انجانی سی مسرت ہو رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مجرم جس قدر عیار و چالاک واقع ہوئے ہیں وہ سی وی 1 اور 2 کو زندہ نہ چھوڑیں گے، اور ان دونوں کی موت کے بعد وہ لازماً سی وی سینٹر کا انچارج یعنی نمبر 1 بن جائے گا، اور یہ اس کی ذاتی خوش قسمتی کی انتہا تھی۔ ہیلی کاپٹر جیسے ہی 11:30 نے فارم کے قریب زمین پر اتارا، عمران اور اس کے ساتھی قیدیوں کو ہمراہ لیے اس فارم میں داخل ہو گئے۔ 11:30 نے آگے بڑھ کر پائیدان کے نیچے سے چابی نکالی اور پھر دروازہ کھول دیا۔ فارم چونکہ اس کے دوست کا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ فارم کی چابی کہاں رکھی جاتی ہے۔ تم اس ہیلی کاپٹر کو کہیں لے جا کر ٹھکانے لگاؤ، ورنہ اس کی موجودگی ہمیں ٹارگٹ بنائے رکھے گی۔ عمران نے دروازہ کھولتے ہی 11:30 سے مخاطب ہو کر کہا، اور 11:30 سر ہلاتا ہوا واپس باہر کی طرف مڑتا چلا گیا۔ انہیں کرسیوں پر بٹھا کر اچھی طرح باندھ دو، اور نعمانی تم چھت پر چلے جاؤ۔ صفدر، شکیل اور تنویر تم تینوں فارم کی تینوں اطراف سے نگرانی کرو، اور صدیقی تم سامنے کے رخ باہر نکل جاؤ اور کسی درخت پر بیٹھ جاؤ۔ میں ذرا ان سے پوچھ گچھ کر لوں، اس کے بعد آئندہ کا لاہ عمل بنائیں گے۔ اور سنو، کوئی مشکوک بات نظر آئے تو فوراً ٹرانسمیٹر پر مجھے مطلع کرنا۔ ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا ہوگا۔ عمران نے اندر پہنچتے ہی باقاعدہ ہدایات جاری کرنا شروع کر دی، اور سب لوگ تیزی سے اس کی ہدایات پر عمل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ان تینوں کو کرسیوں پر اچھی طرح باندھ کر نگرانی کے لیے باہر نکل گئے، جبکہ کمرے میں صرف عمران اور چوہان باقی رہ گئے۔ دیکھو بھائی، ہمارے پاس بات چیت کرنے کا وقت بالکل نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ سوال نہیں پوچھوں گا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کارخانے کے اندر جانے کا کیا ذریعہ ہے۔ عمران نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ کس کارخانے کی بات کر رہے ہو؟ نمبر 1 نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مصنوعی انسان بنانے والے کارخانے کی، عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسا کوئی کارخانہ یہاں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے ایسے کسی کارخانے کے متعلق آج تک سنا ہے، نمبر 1 نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر چونک پڑا، کیونکہ بولنے والے کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ عمران کو اب مجرموں سے پوچھ گچھ کرتے کرتے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ کون کس وقت سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرے لمحے عمران کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کارخانہ یقیناً اس قدر خفیہ رکھا گیا ہے کہ نزدیک ترین کے لوگوں کو بھی اس کا علم نہ ہو، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید بات کرتا اس کی کلائی پر ضربیں لگنی شروع ہو گئی۔ اس نے تیزی سے گھڑی کا ونڈ بٹن مخصوص انداز میں دبایا تو گھڑی سے نعمانی کی آواز سنائی دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چیک کر لیا گیا ہے۔ بہرحال ہوشیار رہو، اگر انہیں فارم کا پتہ چل گیا ہے تو وہ یقیناً یہاں ریڈ کریں گے، عمران نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، دوسری طرف سے نعمانی نے جواب دیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ چوہان، جلدی سے میک اپ باکس نکالو، اور سنو، تنویر اور کیپٹن شکیل کو بلا لاؤ۔ یہ تینوں تم تینوں کے قد و قامت کے ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور چوہان تیزی سے اپنے بیگ کی طرف بڑھا اور اس نے ایک بڑا سا میک اپ باکس نکال کر عمران کے سامنے رکھا اور خود باہر کی طرف دوڑ گیا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے میک اپ باکس کھول کر ان بندھے ہوئے افراد پر قد و قامت کے مطابق نمبر 1 پر کیپٹن شکیل کا میک اپ کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب چوہان، تنویر اور کیپٹن شکیل کو ہمراہ لیے واپس اندر آیا تو عمران نمبر 1 پر کیپٹن شکیل کا میک اپ کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چل رہے تھے۔ عمران صاحب، ہمیں ان کے متعلق تفصیلات کا علم نہیں ہے، اس لیے یہ ترکیب ناکام رہے گی، تنویر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا اچانک صدیقی دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور اس کے فوراً بعد صفدر اور نعمانی بھی اندر آ گئے۔ عمران صاحب، بے شمار جیپیں اس فارم کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 30-35 کے قریب ہے، صدیقی نے اندر آتے ہی کہا، اور عمران نے چونک کر ہاتھ روک لیا۔ اب تو مجبوری تھی، اب اتنا وقت باقی نہ رہا تھا کہ وہ ان تینوں پر اپنے آدمیوں کے اور اپنے آدمیوں پر ان تینوں کا میک اپ کر سکتا۔ اس نے تیزی سے باکس سمیٹ کر چوہان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ چلو باہر نکلو جلدی، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ عمران نے جھپٹ کر اپنا بیگ اٹھا کر کاندھے پر ڈالتے ہوئے کہا، اور سب افراتفری کے عالم میں اپنے اپنے بیگ اٹھا کر باہر کی طرف لپکے۔ عمران نے کمرے کے دروازے پر رک کر جیب سے ریوالور نکالا، اور دوسرے لمحے تڑا تڑ 3 گولیاں اس کے ریوالور سے مسلسل نکلیں اور کمرے میں 3 انسانی چیخیں گونج اٹھی۔ عمران نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش بھی نہ کی، کیونکہ اسے اپنے نشانے پر اعتماد تھا، اور پھر وہ بھاگتے ہوئے فارم سے باہر آ گئے۔ جیپیں ابھی کافی دور تھی کیونکہ وہ نظر نہ آ رہی تھی۔
صدیقی چونکہ چھت پر تھا اس لیے اس نے انہیں دور سے ہی چیک کر لیا تھا۔ فارم کے ارد گرد کھلا میدان تھا اور قصبہ وہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ البتہ قصبے کی ایک بڑی سی عمارت فارم سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر تھی، اس لیے عمران نے اس عمارت کی طرف جانے کا ہی فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ قصبے کی گہما گہمی میں تو کوئی جگہ بننے کا امکان ہو سکتا ہے، جبکہ کھلے میدان میں وہ کسی صورت بھی نہ بچ سکیں گے۔ اس لیے اس نے اسی عمارت کا رخ کیا اور پھر وہ درختوں کی آڑ لے کر تیزی سے عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور ظاہر ہے ان کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ وہ درختوں کی آڑ لے کر اس لیے بھاگ رہے تھے تاکہ جیپوں میں سوار آنے والوں کی نظر میں نہ آ سکیں۔ جب وہ اس عمارت کے قریب پہنچے تو عمارت کے گرد موجود باؤنڈری پھلانگتے ہوئے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ باہر تالا لگا ہوا تھا اور ان کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ تالا کھول کر اندر داخل ہوتے۔ پھر جیسے وہ اندر داخل ہوئے اسی لمحے انہوں نے جیپوں کے فارم کے گرد پھیلتے ہوئے دیکھ لیا۔ تنویر تم یہاں پھاٹک سے چیک کرو، یہ لوگ ادھر آنے لگے تو بتانا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ باقی ساتھیوں سمیت تیزی سے عمارت کے اندر داخل ہوتا چلا گیا۔ عمران کے باہر لگے ہوئے تالے سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اندر کوئی شخص موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمران محتاط تھا۔ عمارت خاصی بڑی تھی اور واقعی خالی پڑی ہوئی تھی۔ عمارت کے قریب تقریباً 10 کے قریب کمرے تھے جن میں بڑی بڑی پیٹیاں پڑی ہوئی تھی جو خالی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کسی کارخانے کا سٹور رہا ہو۔ عمران نے بڑی پھرتی سے ان پیٹیوں کو چیک کیا اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں چھپنے کی ایک عجیب و غریب ترکیب آ گئی۔ اس نے ایک کمرے میں پڑی ہوئی پیٹیوں کی ترتیب تیزی سے بدلنی شروع کر دی اور پھر باقی ساتھی بھی اس کی ہدایات کے مطابق تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ عمران نے تمام پیٹیاں ایک طرف قطار میں دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دی اور پھر ان پیٹیوں اور دیواروں کے درمیان خالی جگہ بنا دی گئی۔ چونکہ پیٹیاں تعداد میں کافی تھی اس لیے وہ قطار میں لگنے کے باوجود کم از کم 4 پیٹیاں ایک دوسرے کے اوپر آ گئی۔ اس طرح پیٹیوں کی پوری دیوار بن گئی۔ عمران نے آخری کونے سے پیچھے گھسنے کا راستہ رکھ دیا تھا۔ اسی لمحے تنویر بھاگتا وہ اندر داخل ہوا۔ 4 جیپیں اس عمارت کی طرف آ رہی ہیں، تنویر نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹھیک ہے، پیٹیوں کے پیچھے چھپ جاؤ، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب تیزی سے اس تنگ راستے سے گزر کر پیٹیوں سے بنی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپتے چلے گئے۔ آخر میں عمران اندر داخل ہوا اور اس نے آخر والی کے تار کو ذرا سا کھسکا کر راستہ بند کر دیا۔ اب جب تک ساری پیٹیوں کو نہ ہٹایا جاتا انہیں چیک نہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ ترکیب ان کے خلاف بھی جا سکتی تھی اور ان کے حق میں بھی۔ اگر انہیں چیک کر لیا جاتا تو پھر ان کے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ تھا۔ وہ چوہے دان میں پھنستے ہوئے چوہوں کی طرح بے بسی کے عالم میں پکڑے جا سکتے تھے اور ان کے حق میں اس طرح کہ انہیں آسانی سے چیک نہ کیا جا سکتا تھا۔ اسی لمحے عمارت کے اندر کئی افراد کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور سب نے اپنے اپنے سانس تک روک لیے۔ جیسے ہی مارشل زاتورے کو پاکستان سیکرٹ سروس کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ وہ نہ صرف روسیہ میں داخل ہو چکے ہیں بلکہ ہنٹنگ سیکشن اور C1 سینٹر کو ختم کر کے CV سینٹر کے 2 عہدیداروں کو اغوا کر کے قصبہ زدگناش کی طرف اڑے چلے جا رہے ہیں تو غصے کی شدت سے وہ پاگل ہونے کے قریب ہو گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر بند کرتے ہی تیزی سے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف گھسیٹا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، دوسری طرف سے PA کی آواز سنائی دی۔ تالین سینٹر سے بات کراؤ فوراً، مارشل زاتورے نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے خودکار مشین کے ذریعے اس کا رابطہ تعلیم سینٹر سے قائم ہو گیا۔ یہ سینٹر کے GB کی خصوصی فضائیہ کا سینٹر تھا جہاں ہر قسم کے طیارے ہر وقت KGB کے کسی بھی مشن کے لیے تیار رہتے تھے۔ ابراموف انچارج تعلیم سینٹر اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے چند لمحوں بعد آواز ابھری، ابراموف سنو، ایک ہیلی کاپٹر ناراکان پہاڑیوں کی طرف سے زدگناش قصبے کی طرف جا رہا ہے، اس میں خطرناک مجرم ہے، اسے تباہ کر دو فوراً۔ اور سنو، ہیلی کاپٹر CV سینٹر کا ہے، اس لیے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، مارشل زاتورے نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، اگر آپ چاہیں تو ہم اسے زمین پر بھی اتار سکتے ہیں، ابراموف نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ کوشش کر دیکھنا ورنہ اڑا دینا، مارشل زاتورے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ ریسیور کریڈل پر پھینکنے کے بعد اس نے انٹرکام کے 12 نمبر کو انگلی سے دبایا۔ لیں، یس نارو سیکشن۔ دوسری طرف سے ایک آواز ابھری، مارشل زاتورے اسپیکنگ،
مارشل کا لہجہ اسی طرح غصیلا تھا۔ یس باس، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مزید مؤدب ہو گیا۔ سنو، اپنے سیکشن کو فوری حرکت میں لے آؤ۔ چند غیر ملکی مجرم قصبہ زدگناش میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ ہیلی کاپٹر پر سوار قصبے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے تعلیم سینٹر کو حکم دے دیا ہے، وہ اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیں گے، لیکن مجرم بے حد چالاک اور عیار ہیں۔ اگر وہ بچ نکلیں تو انہیں تم نے گولی مار کر ان کی لاشیں میرے پاس بھیجنی ہے، اور اگر وہ ہیلی کاپٹر سمیت تباہ ہو جائیں تب بھی۔ سنا تم نے؟ فوری حرکت میں آ جاؤ، یہ کسی صورت بھی زندہ نہیں رہنے چاہیے، اور مجھ سے رابطہ قائم رکھو۔ مارشل نے غصے سے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، اور پھر کوئی جواب سنے بغیر انٹرکام کا بٹن آف کر دیا۔ مارشل زاتورے کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ ابھی اسے ہدایات جاری کیے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی اور مارشل نے چونک کر بٹن دبا دیا۔ کیا بات ہے؟ مارشل نے کرخت لہجے میں کہا۔ باس، سی وی سینٹر کے نمبر 3 نے اطلاع دی ہے کہ مجرم ہیلی کاپٹر سے اتر کر قصبے کے شمالی سمت واقع زرعی فارم میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہیلی کاپٹر میں صرف ایک آدمی تھا۔ جس وقت تعلیم سینٹر کے فائٹرز نے اسے تباہ کیا، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ مجرم بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تم ایسا کرو کہ نارو سیکشن کو اطلاع دو کہ وہ اس زرعی فارم کو گھیر لے۔ مجرم کسی طرح بھی زندہ نہیں بچ جانے چاہیے، مارشل زاتورے نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور مارشل زاتورے نے انٹرکام آف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا اور ایک نوجوان نے اندر آ کر باقاعدہ فوجی سلوٹ کر دیا۔ رائمو کو میرے پاس بھیجو، اسے کہو کہ وہ 11ویں سینٹر کی فائل ساتھ لے آئے، مگر بے حد جلدی، مارشل زاتورے نے کہا، اور نوجوان سلوٹ کر کے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک ادھیڑ عمر گنج سر والا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرنگ کی فائل تھی جس پر سیاہ رنگ سے وہ کراس بنے ہوئے تھے۔ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ مصنوعی انسان بنانے والے کارخانے 11ویں سینٹر کی کیا پوزیشن ہے؟ تازہ ترین پوزیشن، مارشل زاتورے نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، 11ویں سینٹر تیزی سے کام کر رہا ہے جناب۔ آج تک 1000 مصنوعی انسان تیار ہو چکے ہیں، لیکن آج ہی ان میں اچانک ایک ایسی خامی کا پتہ چلا ہے کہ جس کی طرف سے پہلے سائنسدانوں کا خیال نہ گیا تھا۔ رائمے نے جواب دیا۔ خامی؟ کیسی خامی؟ کس خامی کی بات کر رہے ہو؟ مارشل زاتورے نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ جناب، ان مصنوعی انسانوں میں جو خامی دریافت ہوئی ہے اس کے مطابق اگر درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے تو یہ مصنوعی انسان موم کی طرح خود بخود پگھل جاتے ہیں۔ روسیائی موسم کے مطابق 40 سینٹی گریڈ انتہائی درجہ حرارت ہے، اور اس سے زیادہ گرمی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن سائنسدانوں کو اطلاع ملی کہ پاکیشیا میں گرم موسم میں درجہ حرارت عام طور پر 44 سینٹی گریڈ کے لگ بھگ یا اس سے زائد ہو جاتا ہے، اور چونکہ آج کل پاکیشیا میں موسم گرما ہے اس لیے ان مصنوعی انسانوں کو وہاں بھیجنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ رائمے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو بہت بڑی خامی ہے، پورا منصوبہ ہی فیل ہو گیا۔ ہمارے سائنسدانوں کی یہ کوتاہی ناقابل معافی ہے، مارشل زاتورے نے غصے سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اب اس کوتاہی کو پورا کر رہے ہیں جناب، نیا خام مال تیار کر رہے ہیں جو 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک درست رہے گا، اس لیے اب مصنوعی انسانوں کی تیاری میں مزید 1 ماہ کی دیر ہو گئی ہے۔ رائمے نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 ماہ تک ہم پاکیشیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مصنوعی 11ویں سینٹر کی کیا پوزیشن ہے؟ مارشل زاتورے نے اچانک بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ مصنوعی 11ویں سینٹر جناب قصبہ زدگناش میں تعمیر شدہ ہے، اور ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ اسے بالکل اصلی سمجھا جائے، جبکہ آپ کو علم ہے کہ اصل 11ویں سینٹر جزیرہ ساریما میں قائم شدہ ہے، مگر یہ مصنوعی 11ویں سینٹر سے بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح اصل بنایا گیا ہے۔ وہاں خودکار اور جدید ترین حفاظتی نظام کام کر رہا ہے، ایسا نظام جو ناقابل تصویر ہے، رائمے نے جواب دیا۔ سنو رائمے، پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ایک گروپ 11ویں سینٹر کی تباہی کے مشن پر روسیا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور ان کا رخ چونکہ قصبہ زدگناش کی طرف سے ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں ہماری توقع کے عین مطابق 11ویں سینٹر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اول تو یہ گروپ مصنوعی سینٹر تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، اس لیے تم میری طرف سے جزیرہ ساریما میں اصل 11ویں سینٹر کے انچارج کو مطلع کر دو کہ وہ ہر حالت میں بے حد چوکنا رہے۔
مارشل زاتورے نے اس بار نرم لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا، بہتر باس۔ سائمن نے جواب دیا اور پھر فائل سنبھالی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مارشل زاتورے کو یہ سن کر شدید مایوسی ہوئی تھی کہ ان کا مشن ایک ماہ لیٹ ہو گیا ہے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ایک لمحہ بھی نہ گزرے اور پورے پاکیزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، کیونکہ کافرستان میں سوار میزائلوں کے اڈے کو پاکیزہ سیکرٹ سروس نے جس طرح تباہ کر دیا تھا، اس سے KGB کی بڑی بدنامی ہوئی تھی، اور روسیہ کے صدر نے دبے لفظوں میں KGB کی اس ناکامی پر ناگوار انداز میں تبصرہ کیا تھا، کیونکہ سولر میزائلوں کا یہ اڈا KGB کی حفاظت میں تھا۔ ابھی وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی اور مارشل زاتورے نے چونک کر اس کا بٹن آن کر دیا۔